آج کل بڑا یہ شوشہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ 2 دن پہلے ایک مولوی صاحب، اس کا نام عبد القیوم ہے، وہ غیر مقلد مولوی ہے، قربانی کہتے جی نہیں، نہ نبی نے دی ہے، نہ نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، کسی حدیث کٹے کا ذکر ہی نہیں کہ سارے نبی نے قربانی کی۔ اس بندے نے جواب دیا، اب وہ کیا کہ عام کے نہ جماعت کا دودھ پیو، کٹے کا گوشت کھاؤ، یہ جائز ہے لیکن قربانی جائز نہیں۔ اب توجہ کرنی تھی، اس بندے نے کیا دودھ بھی پینا جائز ہے، گوشت کھانا بھی جائز ہے، لیکن قربانی جائز نہیں۔ اب یہ اس کا اعتراض تھا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جناب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے، من سکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، گوشت کھائی گا کہ آپ نے کٹے گا، یہ عام کی نہ کٹے گا گوشت کھائی گا تو قربانی نہیں کھا سکتے۔ یہ تو پہلی بات۔ حدیث میں کٹے کا ذکر کیوں نہیں ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات بھی سچ ہے، اس نے کہا کہ حدیث میں کٹے کا ذکر نہیں آتا، نبی نے کبھی کٹے کی قربانی کی نہیں، اس کا ذکر نہیں۔ تو میں آگے سے یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ کٹے کا دودھ، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے عام دنوں میں، کٹے کا گوشت کھانا جائز ہے عام دنوں میں، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ پوری حدیثیں اٹھا کے دیکھو، ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ آقا کریم نے کبھی بھینس کا دودھ پیا، کوئی حدیث نہیں ایسی۔ لیکن اس بندے نے کیا کہا کہ دودھ پینا جائز ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کٹے کا گوشت عام دنوں میں کھانا جائز ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ آقا کریم نے پوری زندگی مبارکہ میں کبھی کٹے کا گوشت نازل نہیں فرمایا، کبھی بھینس کا دودھ نوش نہیں فرمایا ساری زندگی میں۔ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ اس وقت عرب میں بھینس اور کٹا موجود ہی نہیں ہوتے تھے، دوسرے علاقوں میں ہوتے تھے۔ مکے میں، مدینے میں جتنے بھی عرب امارات ہیں، ان میں بھینس اور کٹے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ اگر موجود ہوتے تو حدیث میں ذکر بھی آتا۔ تو یہی بات ہے کہ آقا کریم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کیونکہ اس وقت عرب میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو اگلی بات کہ قرآن میں جب اللہ نے کہا دیا ہے بہیمۃ الانعام کہ وہ چوپائے جن کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، وہ ان کی قربانی کر سکتے ہو۔ اب یہ تو تھا کہ ہماری دلیل، ان کے طرف سے خبر لیتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے، ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنی جائز ہے۔ پہلے مولوی صاحب نہ تھے علی محمد سیدی قوم خانے واز ایک مولوی، ان کی ایک کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں شمار ہے، واجب یہ بھی بہیمۃ الانعام میں شمار ہے۔ تو قرآنی نص سے بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے، جس کے لیے مراد کٹا بھی ہے اور گائے بھی ہے اور بھینس بھی ہے۔ اب ان کے مولوی نے خود اپنی کتاب میں لکھا، دوسری کتاب جس کا نام فتاوی سنائیہ، اس کی جلد 2 کے اندر اس نے لکھا کہ بھینس بھی ایک گائے کی مثل ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اپنے جو مولوی نے لکھا، میرے پاس ویڈیو بھی ہے جن کے مولوی چینل پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے کوئی مسئلہ، تو پھر ان کو چاہیے کہ ساڈی بھی اپنے گھر والے سے بنو نا، اپنے لوگوں کی تو بنو، تیرے مولوی نے کتاب میں لکھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے ایک امام ہیں جن کا نام ہے امام ابو المنذر، ان کی کتاب الاجماع، اس کے اندر انہوں نے صفحہ 22 پر لکھا ہے وہ حکم گائے کا ہے وہی قربانی کا حکم بھینس کا بھی ہے۔ علماء امت کا اجماع ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔